ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغی سال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے سبحان اللہ حضرات ذی وقار سامعین محترم حضور پر نور شافع یوم مشہور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں، اس
کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت بہادری پر حضرت انس بن مالک جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت فرمائی ہے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کائنات میں سب سے زیادہ حسین تھے اور سب سے زیادہ بہادر تھے اور سب سے زیادہ سخی تھے. پھر خود ہی آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک رات مدینہ منورہ کے باہر سے آوازیں آئیں بہت شدید قسم کی. تو ہم نے سمجھا کہ شاید کیسر و کسریٰ نے حملہ کر دیا ہے. تو جب صحابہ نے تیاری کی باہر نکلے تو اتنی دیر میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آواز کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں اور حضور صحابہ کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں لم ترہو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. یہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہادری کا واقعہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک صحابہ نے حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے تو صحابہ نے تذکرہ کیا ایک بندے کا. کہا کہ حضور فلاں ایک شخص ہے وہ بہت عابد ہے بہت نیکوکار ہے اس کی یہ تعریف. حضور کو فرمایا کہ حضور کو اتنا نیکوکار ہے تو حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا. پھر حضور کے سامنے اس بندے کا وصف بیان کیا گیا تو حضور نے فرمایا نہیں. اتنی ہی دیر تھی کہ وہ شخص خود حاضر ہو گیا وہاں. تو حضور نے فرمایا کیا تم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا جی. تو حضور نے اس شخص کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیا تو یہ نہیں سوچ رہا تھا اس مجلس کے بارے میں کہ اس مجلس سے تمام لوگوں سے زیادہ میں نیک ہوں؟ تو حضور نے اس بندے نے کہا جی واقعی ایسا ہی ہے میں یہی کہہ رہا تھا. اتنی ہی دیر ہوئی تو وہ مسجد شریف کے اندر گیا اور اس نے جا کے نوافل پڑھنا شروع کر دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو کون ہے جو اس شخص کو قتل کرے گا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور میں اس کو قتل کروں گا. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر گئے دیکھا تو وہ نماز کے اندر کھڑا تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضور نے خود ہی منع فرمایا ہے کہ نمازی کو نہیں قتل کرنا تو میں اس کو کیسے قتل کروں. وہ واپس آ گئے. پھر حضور نے فرمایا کیوں نہیں قتل کیا؟ ان کا حضور آپ نے خود ہی منع فرمایا نمازی کو قتل نہیں کرنا تو وہ تو نماز پڑھ رہا تھا میں اس کو کیسے قتل کرتا. پھر دوسری حضور نے فرمایا پھر اس کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے. حضرت عمر کہنے لگے حضور اس کو میں قتل کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے وہاں دیکھا تو وہ سجدے کی حالت میں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچنے لگے کہ جب مجھ سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل نہیں کیا تو پھر میں اس کو کیسے قتل کروں اور ہے بھی وہ سجدے کی حالت میں. وہ بھی واپس آ گئے. تو حضور نے فرمایا آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ نے اس شخص کو قتل نہیں کیا؟ انہوں نے کہا حضور یہ وجہ کہ میں نے ان کو اس وجہ سے قتل نہیں کیا. پھر حضور نے مطلقاً فرمایا کون ہے اس شخص کو قتل کرے گا؟ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. تو وہ گئے. حضور نے فرمایا آپ جاؤ گے تو یقیناً آپ اس کو نہیں پاؤ گے. تو وہی بات ہوئی جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ نے اس شخص کو نہیں پایا وہ جا چکا تھا. حضور نے پھر صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر آج تم اس شخص کو قتل کر دے تو میری امت سے فتنہ ختم ہو جاتا. اس شخص کی وجہ سے پھر بعد میں اس کی نشانیاں بھی باقی حدیث میں موجود ہیں. پھر ان کو فتنے آئے. پھر دیکھا قوم نے صحابہ کے دور میں پھر اس کے بعد بہت سارے فتنے آئے. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین.
اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا کائنات میں سب سے بڑے ذلیل ہیں۔ اللہ رسول سے اعلان جنگ کرنا کائنات میں، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کائنات میں سب سے بڑے ذلیل ہیں۔ یعنی تحریک لبیک یا رسول اللہ اگر فرانس کے سفیر کا مطالبہ کرے کہ اس کو نکالو تو جو اس کے حمایتی بن کر کھڑے ہو جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑے ذلیل ہیں۔ قرآن پڑھے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، بعد میں پھر ان کے ووٹروں کو سب کو تکلیف ہو جاتی ہے جی یہ ذلیل کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اللہ نے فرمایا جو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا ذلیل ہے۔ تو پھر جو لوگ جس نے اعلان جنہیں فرانس کے اندر گستاخی جب باقاعدہ حکومتی سطح تے گستاخی حضور دی کیتی گئی تے بابا جی نے اعلان کیتا تے جنہاں نے پھر ساڈے کارکنان تے اوتے شیل برسائے، پھر چادر و چار دیواری دا تقدس پامال کیتا تے او کنہاں نال کھڑے سن؟ او پھر فرانس دے نال ہی کھڑے سن نا۔ بابا جی فرماندے سن اسی گل ایتھے کیتی، گل ایتھے اسی فرانس دے خلاف کی تکلیف تانوں کیوں ہوندی ہے؟ اسی گل کریے گستاخ رسول دے خلاف، تکلیف تانوں کیوں ہوندی ہے؟ تسی اس طاقت یاراں دے نال تسی کیوں کھلوندے ہو؟ تسی کیوں پیسے لیندے ہو انہاں دے کولوں؟ ایک دن تسی حضور دی بارگاہ دے وچ جا کے تے منگو نا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بلا ہو، جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے، لپے دعا تھی میرے منگتے کا بلا ہو۔ بابا جی فرماتے ہیں تو سال 5 سال نہیں، تو 5000 سال بھی لے لے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی ادو ہی آنی جدو رسول اللہ دا دین تخت آنا، اس تو بغیر تبدیلی بالکل ممکن نہیں ہے۔ اے بابا جی فرما گئے نے تے اسی انہاں دیاں گلاں تانوں سنانیاں نے جڑی بابا جی سنا دے سن، اسی تانوں سبق سنانا ہے۔ بالکل بابا جی دیاں گلاں سنانیاں نے، ساڈے کو کوئی نویں گل ہے کوئی نہیں، اور نویں گل جڑا کرے گا وہ بھی بے وقوف ہی ہوئے گا۔ جدو مجدد گل کر گئے انہاں دی گلاں سنانی چاہیے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آج کل لوگوں نو لبیک دے نعرے تو بھی بڑی تکلیف ہے، تاجدار ختم نبوت دے نعرے تو بھی بڑی تکلیف ہے۔ من سب نبیین تک بابا جی فرماندے سن پیڑاں اور تے پھکیاں ہن ساڈے کو تے درد نہیں نا۔ بابا جی فرمائے اقبال کہندا کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ بابا جی فرماندے سن کہ تو ساڈے گاٹے کیوں فٹ ہونا کہ جناب لبیک والے کی کرن لگے نے، کی تو ساڈے گاٹے نہ پٹو، بلکہ اللہ رسول دے کولو عشق رسول منگ، لیکن منگی تھوڑا جا، لیکن ہوے سوز صدیق و علی آدھا منگی۔ تے اسی جنہاں لوگاں نے پھر اسی تو نکلے فرانس کے خلاف تے بابا جی بھی اسی دکھ نال دنیا تو چلے گئے۔ پھر اس تو بعد جناب چلدیاں 12 اپریل تو پھر تسی 19 نومبر تک کی کیتا تحریک دے ہوتے، تسی 34.5 شہداء نو تسی گولیاں ماریاں۔ سب دا بدلہ انشاءاللہ اسی 2023 دے الیکشن اندر تے بلدیات دے الیکشن لواں گے تواڈے کول۔ شہداء دے خون دا بدلہ یہی ہے کہ تسی ہن ہر گلی ہر محلے اندر ایک نعرہ لانا ہے کہ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا۔ یہی ہن بدلہ شہداء دے خون دا کہ تسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مبارک دین واسطے اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ حضور دا دین تخت تے آ جاوے، پھر امن بھی ہے، پھر سکون بھی ہے، پھر روٹی بھی ہے، پھر ہر شے ہی ہے جدوں حضور دا دین تخت تے آ جائے گا۔ اسی واسطے میں پیغام دے رہے ہیں کہ شہداء جنہوں نے 34.5 شہداء مارے بندے شہید کیتے نے انہوں نے حکومت والے نے فرانس صرف اسی سفیر دا کڈن دا مطالبہ کیتا سی کہ پارلیمنٹ وچ لے کے جاؤ تے بل منظور کراؤ،
لیکن انہیں جواباً انہوں سور نو کڈن دے بجائے ساڑھے شہداء نو زخمی کیتا تے تحریک لبے یا رسول اللہ دے ہن کارکنان دے کولو ذمہ داران دے کولو میری یہی مطالبہ ہے کہ انہوں دا بدلہ اسی طریقے نہ لیا جانا کہ بلدیات انہوں ہر طرف ایک ہی آواز آنی چاہیے کہ آیا 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 2023 دے الیکشن اندر بھی یہی آواز آنی چاہیے ہر طرف کہ آیا آیا اتنی محنت کرنی کہ مالک خوش ہو جائیں، بابا جی بھی خوش ہو جائیں کہ یار واقعی میں ایسے کارکنان چھڑ گیا جنہوں نے میری جڑی خواہش سی کہ حضور دا دین تخت آوے وہ لے کے آئے۔ اللہ رسول سانو حضور دی محبت عطا فرمائے۔ اور بابا جی گل کرتے سن کہ کان بند کر دیں، میں اکثر ہون بھی کہنا لوگوں کہ کان بند کر دیو، بس دین دا کام کرو، جو حضور دے دین دا کام کرو گے تے مالک بھی خوش ہو جان گے۔ اے بھی نہ ویکھو کہ مینوں عزت ملی یا نہیں ملی، جنہاں واسطے تسی کام کر رہے ہو تانوں ویکھ رہے ہیں، مالک دیکھ رہے ہیں آپ کو، مالک ویکھ رہے ہیں، اس میں جنہاں مالکوں واسطے تسی کام کر رہے ہو مالک تانوں ویکھ رہے ہیں۔ اور بابا یہ فرماتے ہیں جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ لاہور تو لے کے وزیر آباد تک یا فیض آباد تو لیاقت باغ تو لے کے فیض آباد تک یا ہون تک تسی ویکھ لو مالکاں نے سانوں بے آسرا نہیں چھڈیا۔ ہون بھی کوئی ادھر ادھر ہوئے تو پھر کوئی اپنی بدبختی ہے کہ اتنے سورج جو طلوع ہو جاوے تو پھر بندہ کہے سورج نہیں چڑھیا، یہ اپنی اکھاں دا ہی قصور ہے نا۔ اس واسطے پھر دوسری کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بس محبت کرنی، بابا جی سبق ہے کہ انے واہ محبت کرنی، انے واہ محبت کرنی، اسی محبت کا دنیا دے بھی وسیلہ لبدا ہے تے آخرت بھی تے حشر تے پھر ہے ہی اللہ رب العزت سانو حضور دی دین واسطے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جڑا بابا جی نظریہ دے کے گئے اس نظریے تے سانو قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔